کنیکشنز کتنے امپورٹنٹ ہیں ٹو رن اے بزنس ان اسلام آباد؟ میرا خیال سے سوسائٹی میں اگر ہم رہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ویسے ہی پاکستان میں رہنے کے لیے ہی کنیکشن نہیں, آئی تھنک اٹس امپیریٹیو. اور آپ نے ایک بات پہلے کی تھی کہ آپ کو بیوروکریسی کتنا مطلب ہرڈلز کریٹ کرتی ہے یا نہیں. آئی تھنک مجھے 10 سال ہو گئے ہیں اسلام آباد میں, بہت کم مطلب انگلی پہ گننے والی بات ہے کہ 2-3 لوگوں نے شاید بلا وجہ پریشان کیا ہو, ادروائز کوئی نہیں کرتا. پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, سن بھی, اگر کہیں پہ ڈسپیوٹ ہو سنتے ہیں بات اور حل نکالتے. جو مسئلہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک سرکاری سطح پہ آپ پریشانیاں وہ زیادہ تر نچلے لیول پہ ہوتی ہیں, جہاں پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا, وہ وہاں پہ آپ کی بہت کم ہوتا ہے. 1-2 لوگوں نے شاید 10 سال میں مجھے تنگ کیا ہوگا, وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا گیا. ہر کوئی سن لیتا ہے, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو بھی تو وہ گیٹس ریزالوڈ. یہی سر مطلب, اور ہونا بھی کوئی نہیں چاہیے obviously, کیونکہ ایجوکیٹڈ لاٹ ہے ان کو آپ سے کیا ہی مسئلہ ہوگا unless and until آپ کوئی اگر وہ ایگوئسٹک بیٹل نہ شروع ہو جائے. کوئی نہ کوئی تو دیکھیں, آپ کا ایگوئسٹک میں آپ کا کوئی ایک ضروری نہیں کہ سرکاری ملازم ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے, بزنس مین بھی آپ سے وقار کھا سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بٹ ہماری بھی غلطی, ہم نے لا نہیں ابائڈ کرنا نا, ہم لوگوں کو بس وہ کام کرنا ہے جو لا کے اگینسٹ ہو. دیکھیں وہ تو انسان آسانی مانگتا ہے نا, تو جہاں پہ جس کو کٹ کارنر کرنے کا موقع ملے میجورٹی لوگ کر ہی لیتے ہیں. That's the way. جب تک آ کے ایڈمنسٹریشن یا کوئی آپ پہ فورس نہیں کرے گا نا کہ آپ یہ لا فالو کریں, ہم نے نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں یار جگاڑ لگ رہا ہے, لگائی رکھو, چل رہا ہے چلائی رکھو. لیکن وہ بھی پرابلی اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے قبضہ کریے کری رکھو, جب تک آگے زور نہیں دیں گے. لیکن اس میں وہ ہے نا کہ اب جیسے میں بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ مجھ سے سی ڈی اے کے پیسے لے لیے جائیں. میں تو اپلیکیشن پہ اپلیکیشن دے رہا ہوں کہ پلیز اس کا کچھ کریں. وہ کہہ رہے ہیں ہم کرتے ہیں. وہ اگر آپ کی لیگل فیس بنتی ہے 12 لاکھ روپے, آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں 12 لاکھ, لیکن ان کو 12 نہیں چاہیے نا. اس کا بندہ کہے گا یار چھوڑیں سر, آپ کیا کر رہے ہیں, 2 لاکھ روپے مجھے دیں, کوئی آئے گا پورا سال کو ٹینشن نہیں. ہم بھی کہے گا یار جگاڑ ہے, چل ٹھیک ہے چلا رہے ہو. پھر وہاں پہ مسئلہ بن جاتا ہے. ایک شارٹ کٹس پھر تنگ کرتے ہیں بعد میں, آپ پھر تنگ ہوتے ہیں. بٹ لیکن دیکھیں آئی ایم شیور, پلس اوپر سے اب تھوڑا سا میرے خیال سے اس میں جیسے عثمان بھی کہہ رہے ہیں تھوڑا بہتری بھی اس سینس میں آ رہی ہے کہ جب ایجوکیٹڈ لاٹ زیادہ آ رہی ہے ان فوڈ بزنسز, تو پیپل آر ایکچولی ولنگ ٹو فالو لاز. وہ کیونکہ اب میں نہیں چاہوں گا کہ مجھے بار بار ہیسل ملے, میں کہوں گا کہ یار میرے سے جو ریلیونٹ چیز ہے وہ کراؤ, تاکہ میں اپنا بزنس اچھے طریقے سے وداؤٹ اینی ہرڈل کنڈکٹ کر سکوں. مجھے نہیں ضرورت کہ میں بار بار جا کے بحث کروں یا کوئی اپروچ لڑاؤں یا کچھ بھی کروں. آئی رادر کہ میں اپنا کام کروں اچھے طریقے سے. اس کے لیے جو مجھ سے آپ نے لیگلی چارج کرنا ہے وہ آپ کریں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اگر اس میں پھر یہ ہے کہ کل کوئی آ جائے گا تو پھر میں اس چیز پہ جنید بھائی سے 100% ایگریڈ ہیں, عثمان بھائی سے. دیکھیں پراپر طریقے سے سب پہ امپلیمنٹ کرائیں ایک, اور ہمیں بھی بتائیں, ہم بھی کریں بالکل. کس کا دل نہیں. ریسٹورینٹ بزنس میں ایک جو اس کی وہ ایک سائڈ ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی پرسنل لائف کتنی امپیکٹ ہوتی ہے. آپ کے پاس ٹائم نہیں, آپ رات کو, سارے لوگ رات کو یا تو فون آف کر کے سوتے ہیں یا سائلنٹ کر کے. ہم لوگ سائلنٹ سے ہٹا کے سوتے ہیں کہ یار اللہ خیر رکھے رات کو فون. آپ کی پرسنل لائف, آپ کی فیملی, بیوی بچے, آپ گھر جاتے ہیں کہ یار میں جا کے بچوں کے ساتھ, وائف کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں گا. آپ کو پیچھے کی ٹینشن اتنی لگی رہتی ہے کہ آپ یو نیور سارٹ آف سوئچ آف. وہ بزنس مین کا دوسرا یہ ہوتا ہے نا, جیسے میرے دوستوں کا جو جاب کرتے ہیں ان کا ویکینڈ آف ہوتا ہے, ہمارا ویکینڈ سب سے زیادہ کام کرنے والا ہوتا ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. باہر بھی بزنس کیا ہے, بٹ باہر جب میں انگلینڈ میں کرتا تھا, جب میں کام سے گھر چلا جاتا تھا, اس ٹائم تو نہ شادی ہوئی تھی, نہ بچے, نہ کچھ بھی, بٹ وہ ایک یہ تھا کہ بس سارٹ آف برین آف ہو جاتا تھا, اپنا ٹی وی دیکھ رہے ہیں, چل کر رہے ہیں, جو بھی. اب نہیں وہ ہوتا. ریسٹورنٹ انڈسٹری از 24/7. آپ لوگوں کا بھی جیسے ہمارا وہ نیوز والا کام ہے نا, وہ مور اور لیس آئی تھنک بس وہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے.